جب شہزادی نے سونے کی برتن چھوڑ کر اللہ کے دیے رزق پر شکر ادا کیا تو قسمت نے ایسا دروازہ کھولا جس کا گمان بھی نہ تھا۔ کیا واقعی بادشاہی محلوں میں ہوتی ہے یا صبر اور شکر میں؟ یہ کہانی صرف شہزادی کی نہیں بلکہ ہر اس انسان کی ہے جو آزمائش میں بھی رب پر یقین رکھتا ہے۔ آخر میں شہزادی کو کیا ملا؟ سچی محبت یا ایک امتحان؟ جاننے کے لیے مکمل کہانی سنیے۔ ایک دن بادشاہ نے اپنی تمام بیٹیوں کو دربار میں بلایا اور کہا، میں تم سب سے ایک سوال کروں گا اور جس کا جواب مجھے پسند آیا اسے اس کی پسند کا انعام دیا جائے گا۔ تمام شہزادیاں قطار میں کھڑی ہو گئیں۔ بادشاہ نے سوال کیا، بتاؤ تم کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا دیا پہنتی ہو؟ پہلی 6 بیٹیوں نے جھک کر عرض کیا، ہم آپ کا دیا کھاتے ہیں ابا حضور، آپ کا ہی دیا پہنتی ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور سب کو ان کی پسند کے قیمتی تحفے دیے۔ جب سب سے چھوٹی شہزادی کی باری آئی تو بادشاہ نے اس سے پوچھا، اس کی معصوم آنکھوں میں اعتماد جھلک رہا تھا۔ وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ابا حضور میں صرف اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اللہ کا دیا پہنتی ہوں۔ جو میرے رب نے میرے نصیب میں لکھا وہی میرا رزق ہے، وہی میری پہچان ہے۔ یہ الفاظ دربار میں سناٹا طاری کر گئے۔ سب حیران رہ گئے کہ یہ صرف ایک جواب نہیں بلکہ ایمان، شکر اور سچائی کا عکس ہے۔ بادشاہ کے چہرے پر غصہ، حیرت کا ملا جلا رنگ تھا۔ وہ چلایا، اور نالائق، تو نے میری ناشکری کی، میرے احسانات کو بھول گئی، اس گستاخی کی سزا تجھے ضرور ملے گی۔ شہزادی نے نرمی سے جواب دیا، جو حکم ابا حضور۔ نہ لہجے میں خوف تھا نہ بغاوت، صرف عاجزی اور اللہ پر یقین۔ بادشاہ نے حکم دیا، اسے فوراً پھانسی پر لٹکا دو۔ وزیر فوراً آگے بڑھا اور کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کی بیٹی ہے، اگرچہ اس کی الفاظ تلخ ہیں مگر اس میں سچائی ہے، یہ اس کا ایمان ہے، اس کا یقین ہے۔ بادشاہ نے کچھ سوچا پھر بولا، ٹھیک ہے، اسے پھانسی کی بجائے جنگل میں چھوڑاؤ، دیکھتا ہوں کہ اللہ کا دیا رزق اسے وہاں کیسے ملتا ہے۔ سپاہی شہزادی کو جنگل میں چھوڑ آئے، اس سے کپڑے، زیورات سب لے لیے، مگر شہزادی مطمئن تھی۔ رات کو اس نے لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی اور ایک چھوٹی سی جھونپڑی دیکھی۔ جھونپڑی میں ایک بوڑھا بیمار شخص پڑا کھانس رہا تھا۔ شہزادی نے اسے پانی پلایا، جھونپڑی صاف کی، اس کی خدمت کی۔ صبح وہ بزرگ کہنے لگا، میں شہر جا رہا ہوں، چند دن بعد واپس آؤں گا۔ جھونپڑی میں کھانے کا سامان، بکری اور قریب ہی دریا ہے، تمہارا گزر بسر آرام سے ہو جائے گا۔ شہزادی نے شکریہ ادا کیا، روز بکری کا دودھ نکالتی، آدھا پیتی اور آدھا ایک برتن میں رکھ کر جھونپڑی کے باہر رکھ دیتی، شاید کوئی پرندہ یا جانور پی لے۔ ایک دن صبح جب وہ اٹھی، برتن خالی تھا مگر اس کے پاس ایک نایاب چمکتا ہوا یاقوت پڑا تھا۔ حیرت سے اس نے ارد گرد دیکھا تو سانپ کے نشانات پائے گئے، گویا ایک سانپ دودھ پی گیا اور بدلے میں قیمتی یاقوت چھوڑ گیا۔ اس نے اس کو بیچ کر ایک بہت اچھا سا محل بنایا اور اس میں بہت سے نوکر چاکر بھی رکھے۔ ارد گرد کے علاقے میں جب اتنے بڑے محل کے بارے میں خبر پہنچی تو وہ خبر کرتے کرتے بادشاہ تک بھی جا پہنچی۔ جب بادشاہ کو یہ پتا چلا کہ جنگل میں ایک بہت بڑا محل بنا ہے تو اس کو بڑا اشتیاق پیدا ہوا کہ وہ وہاں جائے اور دیکھے کہ وہ کون ہے۔ اور جب بادشاہ وہاں اپنے سپاہیوں کے ساتھ پہنچا تو آگے اپنی بیٹی کو پا کر بہت غصے میں آیا اور بہت تجسس ہوا کہ اس کے پاس یہ سب کچھ کیسے آیا۔ تو بیٹی نے مسکرا کر جواب دیا، ابا حضور، مجھے میرے رب نے پہلے بھی دیا تھا اور آج بھی میں اسی کا کھا رہی ہوں اور مجھے اسی کے احسان کی امید ہے۔ بادشاہ کو اپنے غرور اور تکبر سے نفرت ہونے لگی اور اس نے اللہ سے توبہ کی کہ وہی سب کا پالنے والا ہے۔